سورہ مزمل یہ مکی ہے، اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ قریشی نا دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے قریشی، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا کوئی نام رکھا جائے، جس بگاڑ نہیں ہوتا بگاڑ نام رکھا جائے، تو کچھ بولے کاہن رکھ دو، تو کچھ بولے لئی صابی کاہن نہیں، کاہن نہیں ہے کوئی اور رکھو، تو پھر کچھ لوگوں نے کہا مجنون، مجنون نام رکھ دو آقا کا، تو پھر بیچ میں سے کچھ بولے لئی صابی مجنون، مجنون بھی نہیں ہے، کچھ بولے ساحر، جادوگر رکھ دو، پھر انہی میں سے کچھ بولے لئی صابی ساحر، ساحر بھی تو نہیں ہے، یہ بات ظاہر ہے ہم پر۔ کہتے ہیں مشرکین کا اختلاف ہو گیا اس پر، میرے آقا تک یہ بات پہنچ گئی تو میرے آقا نے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جبریل آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہ ہے، پڑھیے ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں پھر باقی کل۔ اے چادر لپیٹنے والے، قم اللیلا، رات، باقی نبیوں کے اللہ نے نام لے لے کر بتائے ہیں، لیکن اپنے نبی کی باری آئی تو صفات سے تذکرہ کیا۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو قیام فرما کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ کیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا، آدھے سے بھی تھوڑا سا کم کر لیا کریں، اوزد بڑھا دیا کریں اس پر، اور بڑھا کیجئے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا، پڑھ قرآن، ورکا، اور جنت کے زینے چڑھتا جا، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، کما کنتا ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، وہ نہیں جو رمضان میں پڑھا جاتا ہے، ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، آج ایسے اپنے رب کو قرآن سناؤ۔ جس قاری کا قرآن دنیا میں مخلوق نہیں سنتی، اس قاری قرآن کا آج خود خدا قرآن سن رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ فرمائے گا جس جگہ تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی جنت میں تیرا وہ محل ہوگا، جس جگہ قرآن کی آخری آیت تو پڑھے گا جنت میں تیرا وہ محل بنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے، زین القرآن باصواتکم، آوازوں سے مزین کرو، اور فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا، طرز لگا کر نہیں پڑھتا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو قیام فرما کیجئے، مگر تھوڑا، نصف رات یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا، یا بڑھا دیا کریں اس پر، اور پڑھا کیجئے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ اب آیت نمبر 5، اللہ فرماتا ہے انا سنلقی، بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے، علیک، آپ پر، قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام۔ وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ کتنا بھاری کلام ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انزل علی رسول اللہ و فاخذہ علی فاخذی، آقا پہ وحی اتر رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ران میری ران پر تھی، جب وحی اتری کہتے ہیں فقادت، قریب تھا، تو ردو فاخذی، کہ میری ران ٹوٹ جاتی، اس قدر بوجھ تھا وحی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہتے ہیں قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی، وہ وحی کا بوجھ تھا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ تو وہ اتنی بھاری تھا۔ یہ تو حضرت زید بن ثابت نے دیکھا ہے، میرے آقا کو کیا محسوس ہوتا؟ راوی حضرت عائشہ ہیں، کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی مجھے وحی آتی ہے گھنٹی کی آواز جیسی، گھنٹی کی آواز آتی ہے، تو جب وہ ختم ہوتی ہے جو کچھ اترتا ہے میں محفوظ کر لیتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام۔ اور فرمایا کبھی فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، یکلمنی، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ دو صورتیں، گھنٹی کی آواز اور فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، یہ آواز آتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سخت سردیوں میں وحی آئی، لیکن میرے آقا کے جبین سے، میرے آقا کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ سخت سردیوں میں وحی آئی، لیکن اس قدر گراں تھی، بھاری تھی کہ سردیوں میں بھی میرے آقا کو پسینہ آ جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب
وحی آتی ہے، کہتے ہیں الا ظننت، میں خود گمان کرتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی، چونکہ قرآن ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بھاری کلام ہم آپ پر جلد ہی القاء کریں گے۔ پڑھیے جی، یہ بات ناشئۃ اللیل، بلا شبہ رات کا قیام، ہیا اشد وطئا واقوم قیلا، سختی سے روندتا ہے رات کا قیام، واقوم اور درست کرتا ہے قیلا بات کو، رات کو شور و غل نہیں ہوتا، رات کو تنہائی کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اس لیے فرمایا یہ انسان کو درست بات پہ مجبور کرتا ہے۔ ان کا یقیناً آپ کو فن نہاری دن میں سبحان طویلا، مصروفیتیں ہیں بڑی، اور بھی تو مصروفیتیں ہیں، لیکن دن کو رات کو خالصتاً آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کے ہو رہو سب سے کٹ کر، تبتیلا سب سے کٹ کر، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا، مالک ہے شرق کا اور غرب کا، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، پس بنائے رکھیے اسی کو اپنا کار ساز، فاتخذہ وکیلا، آپ رات کا قیام کیجئے۔ تو پھر صحابہ نے کتنے، یہ آیتیں کب نازل ہوئیں اور سورہ مزمل کی آخری آیتوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سورہ مزمل کا جو اول حصہ ہے وہ نازل ہوا تو صحابہ رمضان کے مہینے میں جیسے راتوں کو قیام کرتے ویسے قیام شروع ہو گئے۔ کتنا شروع ہو گئے؟ کہتے ہیں کامو حولن حتی وارمت اقدامہم، قدم سوج گئے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ 1 سال ایسا رہا، اور 1 سال کے بعد سورہ مزمل کی آخری آیت آئی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اتنا پڑھو۔ وہ آگے آ رہے ابھی پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تقریباً تھا قریب من سنتن، 1 سال کے قریب عرصہ رہا کہ صحابہ نے ساری رات قیام کرنا ہے اور پھر بھی کہنا یا اللہ حق ادا نہیں ہو سکا، اور قدم سوج گئے۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں رسول اللہ کے قیام کے متعلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں الستا تقرأ، کیا تم پڑھتے نہیں ہو قرآن؟ اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا قلت بلا قالت فانہا کانت قیام رسول اللہ واصحابہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کا قیام اور صحابہ کا قیام اتنا لمبا ہوتا کہ قدم مبارک سوج جاتے پھر پھٹ جاتے تھے، لیکن کتنے مہینے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 6 مہینے ایسے ہوا، پھر قرآن نازل ہوا۔ وہ قرآن کیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو آسان لگے اتنا پڑھو۔ اب اللہ نے تھوڑی سی تخفیف کر دی تھی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے، وزرنی، اور آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو، وَمَهِّلْهُمْ، اور انہیں مہلت دیں قلیلا تھوڑی سی، ان لدینا، بے شک ہمارے پاس، انکالا وجحیما، بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ، وطعاما، اور غذا گلے میں پھنس جانے والی، اور عذاب دردناک۔ لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ، اور بن جائیں گے پہاڑ ریت کا بہت بہتا ٹیلا۔ انا ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر، جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف رسول بنا کر، فعصا، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو پکڑ لیا بڑی سختی سے، اخذا وبیلا، دمانند شدت سے پکڑ لیا۔ فکیف ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، کیسے تم بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے اس روز جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن، کیسے کون ہوگا جو تمہیں کفر سے بچائے گا، تمہیں بچائے گا؟ السماء، تو وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ دوسرا، اور آسمان پھٹ جائے گا اس سے، رہے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر۔
پڑھیے۔ حاضی تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت، فمن شاء پس جس کا جی چاہے، اتخذ اختیار کر لے، الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، لہذا جس کا جی چاہے وہ اختیار کرے اپنے رب کا سیدھا راستہ۔ ان ربک، تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آیت ہے ان ربک سے لے کر آخر تک، اس آیت اور سورہ مزمل کے اول حصہ میں ایک روایت 6 مہینے کا فاصلہ، دوسری سال کا فاصلہ، صحابہ رات کا قیام کرتے رہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ قیام کرتے ہیں، ادنا قریب، من ثلثی اللیل، کبھی 2/3 رات کے، ونصفہ، اور کبھی نصف رات آپ قیام کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، وثلثہ، اور کبھی 1/3 رات، رات کا صرف تیسرا حصہ اللہ جانتا ہے، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ عالمہ، وہ یہ بھی جانتا ہے، لن تحصوہ، کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے جو تم پہ کیا گیا، فتاب علیکم، اس نے مہربانی فرمائی تم پر، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پہلے کیا تھی؟ تہجد فرض تھی، اب اٹھا لی گئی ہے امت سے، نبی پہ فرض ہے، بس تم پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن۔ یہ آیت جو ہے جب آئی، کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں فاستراح الناس، تو لوگوں نے استراحت پائی، سکون پایا، چونکہ پہلے مسلسل رات کا قیام فرض تھا۔ اللہ فرماتا ہے عالم ان سیکون منکم مرضی، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار، وآخرون، اور کچھ یضربون فی الارض، سفر کرتے ہوں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل کو، وآخرون، اور کچھ لوگ یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، فقرؤوا ما تیسر من، تو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو قرآن سے۔ قرآن پڑھ کر کرنا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، ادا کرو زکوٰۃ، واقرضوا اللہ، اور اللہ کو قرض دیتے رہا کرو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، وما تقدموا لانفسکم، جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر نیکی، تاجدوہ، تو اسے موجود پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرن، یہی بہتر، واعظم، اور بہت بڑا، اجرن، اجر، واستغفر اللہ، مغفرت طلب کیا کرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ارشاد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات فی اليوم واللیلۃ، قال هل علی غیرها، صحیح مسلم، صحیح بخاری، میرے آقا نے فرمایا 5 نمازیں ایک دن اور ایک رات میں فرض ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حل علی غیرها، کیا ان 5 کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا لا، فرض تو نہیں ہے، الا ان تطوع، ہاں نفلی ہے، فرض نہیں ہے ان 5 کے سوا، نفل آپ جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے قرآن میں کیا ہے، جو تم آگے بھیجو گے اسے محفوظ پاؤ گے۔ حدیث ہے، فرمایا اے صحابہ تم میں سے کس کو اس کے وارث کا مال پسندیدہ ہے؟ اپنا مال نہیں، وارث کا مال پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اس کا مال اس کو پسند نہ ہو، بلکہ وارث کا مال پسند ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ تو فرمایا خوب جان لو جو تم کہہ رہے ہو، یہ جو تم بات کہہ رہے ہو جان لو کہ وارث کا مال تمہیں پسند نہیں ہے، اس کو جان لو۔ ما نعلم الا ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں، آپ سمجھا دیں۔ فرمایا انما مال احدکم ما قدما، تمہارا مال وہ ہے جو تم یہاں رہ کے آگے کے لیے بیچ گئے، لیکن وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمایا ہم ساری زندگی جمع پونجی میں لگے رہتے ہیں نسلوں کا فائدہ کرنے، فرمایا وہ ہے تمہارے وارث کا مال، اور کون چاہتا ہے میرا وارث میرے مال سے موج کرے اور مجھے قبر میں جناب سزا ملے اور عذاب ملے؟ لہٰذا تمہارا اپنا مال وہ ہے جو رہو دنیا میں تو فکر تمہیں ہو آخرت کی اور بھیجو تم آخرت کے لیے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یوتر فلیس منا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وطر نہیں پڑھے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب فقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن میں سے جس کو جو آتا ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا، اب کسی کو تانا نہیں دیا جائے گا
تینوں صرف کل ہو اللہ ہی آندی ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو قرآن سے آسان لگے وہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔